ساری دنیا کو میرے دل کا قرار تم سے ہے۔ کیا کروں لے کے ساری دنیا کو میرے دل کا قرار تم سے ہے، اور لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں، میری جیت اور ہار تم سے ہے، میری جیت اور ہار تم سے ہے۔ عزیزان محترم، محبت جو ہوتی ہے محبت جو ہوتی ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے۔ پیار جو ہوتا ہے بڑی دولت ہوتی ہے۔ عشق جو ہوتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو، شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، شکر خدا محمدی ہم کو بنایا امتی، کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی محمدی، کس کو ملا یہ مرتبہ صلی علی محمدی۔ اور جب ہمارے امام عشق محبت سرکار اعلیٰ حضرت جب عشق کے گہرائی میں، عشق کی مستی میں جب اترے تو سمندر کے لہروں میں غوطہ لگا کر پکار اٹھے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ایک اللہ کے ولی کا آستانہ ہے، سرکار ننگے شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے، اور میں نے اس کے ایک دو ہفتے پہلے شاید بیان کیا کہ نظر کماؤ، جب نظر کرم ہو جاتی ہے تو حضرت بلال کی سین بھی اللہ کو بہت پیاری ہو جاتی ہے۔ جب نظر کرم ہو جاتی ہے تو حضرت بلال کی سین والے اذان بھی اللہ کو اتنی پسند آ جاتی ہے، اتنی پسند آ جاتی ہے کہ اگر بلال اذان نہ دے تو اللہ سورج ہی کو نہ یہ کرے، سورج رات ہی نہ ڈھل جائے، اجالا ہی نہ ہو، تو یہ سرکار ننگے شاہ ولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ مبارک ہے۔ اللہ کے ولی ہے، روشن ضمیر ہے، دلوں کے حالات کو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، جاننے والے ہیں، اللہ کی عطا کردہ طاقتوں سے عطا کرنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ انمول خزینہ ہے لوگوں، اگر دامن میں لے لو تو دنیا بھی کامیابی، آخرت بھی کامیابی۔ الحمدللہ، بڑا پیارا کلام حافظ صاحب نے پڑھا، یہ محبت جو رنگ لاتی ہے، یہ عشق ہے جو ابھر آتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ ان کے آواز کو، ان کے علم کو، ان کی کیفیت کو اللہ برقرار رکھے، اور ان کے آوازوں سے، ان کے علم سے امت مصطفیٰ بھی جب تک رہے دینی خدمات کرتے رہے، امت مصطفیٰ کو سیراب کرتے رہے، اور سرکار ننگے شاہ ولی کا فیض حاصل کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، بات کہاں سے کہاں چلے گئی؟ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ چین تم سے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی ولی کا آستانہ ہے، اللہ کی ولی کا آستانہ ہے۔ دشمنان دین، دشمنان رسول لاکھ کوششیں کرتے ہیں مٹھانے کی، رسول اللہ کے رسول، اللہ کے ولیوں کا ذکر مٹانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے غلاموں کو بھی نہیں مٹا سکتے، ان کے غلاموں کی کیفیت کو بھی نہیں مٹا سکتے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حافظ صاحب ہے، اتنے پیار بھرے انداز میں ایک کلام پڑھنا عموماً یہ ہوتا نہیں ہے، مگر سرکار کی محبت ہے، سرکار کی نظر کرم ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں، ہم سب کی محبتیں ہیں۔ ہم نے سوچا تھے آئے ہیں، پہلا جمعہ ہے، ان کی میٹھی بھری آواز سنیں تاکہ ان کا دل باغ باغ ہو جائے، ان کا دل باغ باغ ہو جائے۔ ایک ننگے شاہ ولی کا آستانہ ہے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی در پہ جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد۔
मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको खुश और आबाद रखे। सरकार का उर्स मुबारक भी अभी हुआ है। सरकार अपनी फैज़ बरकत से आने वाली सभी की दुआओं को कबूल फरमाए, अपनी नजर करम से सभी की हाजिरी कबूल फरमाए और सब पर अपनी नजर करम फरमाए, निगाह करम फरमाए, चश्मे इनायत फरमाए और हम सभी की इबादतों को मौला इनके विलायत के सदके अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा हाफिज़ साहब ने अभी सरकार के ऊपर कलाम नाते नबी के शेर आपको सुनाए। मदीने की कैफियत थी, मदीने बुला लीजिए अज़ीज़ान गिरामी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा महबूब जो दे दे वो ले लो, मेरा नबी जो दे दे वो ले लो, जिस चीज से मना करे उससे बाज आ जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, जब हम इतनी कैफियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलाम को सुनते भी है और झूमते भी है, झूमना भी हमारी नबी की सुन्नत है। आशिक का काम यही होता है कि महबूब की हर अदा को अपने अदा में ढाले। आशिक महबूब की हर अदा को, हर तरीके को अपने अंदर ले आए, ताकि जब देखे तो पुकार उठे गुलाम मुस्तफा जा रहा है, ताकि जब दुनिया देखे तो पुकार उठे नबी का आशिक जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत ऐसी ही होती है, मोहब्बत इसी तरह रंग लाती है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरा नबी जो दे दे वो ले लो, जिस चीज से मना करे उससे पास आ जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, माह रमजान का महीना तशरीफ लाने वाला है। अन करीब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हो सकता है पीर के दिन चांद रात हो या मंगल के दिन हो। हम तो शरीयत मुस्तफ़ा पर चलते हैं। अब लोगों का है कैलेंडर देखो, उसी दिन है तो उसी दिन रोजा रखो, नहीं, चांद देखो रोजा रखो, चांद देखो ईद मनाओ। जब चांद रात होगी, पीर के दिन हो, सोमवार के दिन हो या मंगल के दिन हो, इंशाअल्लाह हो सकता है पीर के दिन हो, पीर के दिन पहली तरावी हो और मंगल के दिन जो है पहला माह रमजान का बरकत वाला रोजा हो। अज़ीज़ान गिरामी, माह रमजान तशरीफ लाने वाला है। वैसे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि नमाज हम पर फर्ज है। नमाज बेहयाई बुराई बातों से रोकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह नमाज का तोहफा नबी ने लाया है, नमाज नबी लेकर आए। मेराज के रात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उम्मत मुस्तफ़ा को तोहफा दिया, वो तोहफा लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उम्मत के पास आए। नबी जो दे दे वो ले लो। नबी ने नमाजों का तोहफा लेकर आए। नबी का फरमान है, नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज बेहयाई बुराई बातों से रोकती है। नमाज दिन का सुतून है। लोगों, आज इस पुरफुतन दौर में आज ऐसे नफ्सी का माहौल चल रहा है। हमारे दिल को सुकून नहीं है, हमारे दिल को चैन नहीं है, हमारा दिल ऐसा वसवसों में ढाले जा रहा है। सुकून नाम की चीज नहीं। ऐसे में हम आशिक नबी है, हम गुलाम रसूल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज हमें बताई, हमें उस पर अमल करना चाहिए। जिन चीजों से मना किया, हमें उससे बाज आना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, इसी में उम्मत मुस्तफा की भलाई है, इसी में हमारी रहनुमाई भी है, इसी में हमारी रहनुमाई भी है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिन के मेराज है। नमाज दिल का सुकून है, नमाज दिलों का चैन है। नमाज इंसान खुशू और खुजू से पढ़े तो उसका दिल हर रंजो आलम से दूर हो जाएगा, उसका दिल पाक हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, अब हमारा काम क्या है? अल्लाह के रसूल ने जो दिया, हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें, हम उसको अपने तामन में समेटे। आका हमें मदीने बुला लीजिए। आका हमारे आदत हमें कब पसंद करेंगे? आका हमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने अगर पार कर देखोगे तो हमारे सीनों में इश्क नबी मिलेगा, मोहब्बत रसूल का जाम ही मिलेगा। मगर जो चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी,
اگر ہم پوری زندگی سال کے 12 مہینے اگر ہم نمازوں سے دور رہے تو لوگوں سوچو اللہ کے رسول پر کیا گزرے گی، اللہ کے رسول کے دل پر کیسے حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ الحمدللہ دیکھو ماں کی ممتا الگ ہوتی ہے، بیٹا کتنا ہی بڑا نالائق کیوں نہ ہو وہ ماں کے لیے اپنے اولاد ہی رہتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پوری زندگی رب حبل امتی پکارتے رہے، یہاں تک کہ قبر میں بھی لٹایا گیا تب بھی رب حبل امتی، سرکار اپنے غلاموں کو نہیں بھولیں گے۔ الحمدللہ خدا کی قسم اللہ کے رسول پل صراط پر بھی ہمارے کام آئے تھے، حوض کوثر پر بھی ہماری مدد کریں گے، میزان عدل پر ہماری مدد کریں گے۔ وہ اپنے گناہگاروں امتیوں کو نہیں بھولیں گے، وہ اپنے دامن سے اپنے غلاموں کو دور نہیں کریں گے۔ مگر یاد کرو کدھر نہ کدھر تو اللہ کے رسول کے دل پر جب اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں کہ میرا غلام دین کو چھوڑ کر، دین کے دائرے کو چھوڑ کر، شریعت کے حدود کو توڑ کر جب میرا غلام دنیا کے دلدل میں پھنسا جا رہا ہے تو سوچو آمینہ کے لال پر کیا گزرے گی، اللہ کے محبوب کے ذات پر کیا گزرتے ہوگی۔ جب اللہ کے رسول مدینے سے جب دیکھتے ہیں کہ میرے غلام وہ کام کر رہے ہیں جو میں نے کبھی بتایا نہیں، میرے غلام وہ کام کر رہے ہیں جس میں اللہ اس کے رسول کی ناراضگی ہو، میرے غلام وہ کام کر رہے ہیں جس میں اللہ کا قہر ہو، جس کام کے بدلے اللہ نے کتنی قوموں کو نست و نابود کر دیا، مگر آج اللہ ہم پر رحم و کرم کی برسات نازل کر رہا ہے تو یہ خصوصاً اللہ کے رسول کا صدقہ ہے، یہ اللہ کے رسول کا صدقہ ہے۔ مگر یاد رکھو لوگوں، اللہ سمیع اور بصیر ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، نہ اللہ ہمارے حرکتوں سے باخبر، اللہ ہمارے حرکتوں کو جانتا ہے، اللہ ہمارے حرکتوں سے نظر انداز نہیں ہے، نہ اللہ کے رسول سے ہمارے حرکتیں نظر انداز ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، غیب کی خبریں جانتے ہیں، ہمارے غلاموں کی حرکتوں کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، ہر شے پر قادر ہے، اپنی قدرت رکھتا ہے، ہمارے دلوں کے دھڑکنوں سے زیادہ ہمارا رب قریب ہے۔ کیا اللہ ہماری نیتوں کو نہیں جانتا؟ کیا اللہ ہمارے اعمال کو نہیں جانتا؟ کیا اللہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ ہمارے کاموں سے، کیا اللہ ہمارے کاموں کو نہیں جانتا؟ عزیزان گرامی، جیسے میں نے ماں کی مثال دی، ماں کے لیے بیٹا کتنا ہی گنہگار ہو، ماں کا آنچل کبھی اپنے بیٹوں کو دور نہیں کرتا، اسی طرح اللہ کے رسول کبھی اپنے غلاموں کو دور نہیں کریں گے، اور رب بھی اپنے محبوب کے صدقے ہم پر کرم فرمائے گا۔ مگر ہم کتنے دن تک بھاگیں گے، ہم کتنے دن تک دین سے دور رہیں گے، نمازوں سے دور رہیں گے، روزوں سے دور رہیں گے، قرآن مجید کی تلاوتوں سے دور رہیں گے، کتنے دن تک ہم شریعت مصطفیٰ کی حدود کو توڑ کر دنیا کے حدود میں اپنے آپ کو داخل کریں گے۔ لوگوں ہماری کتنے زندگی کے ہماری زندگی کتنے سال کی ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ لوگوں ہماری زندگی کا بھروسہ نہیں، چلتے چلتے آج ہے تو آج نوجوان ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، آج اس نوجوان کو اٹیک آ گیا، آج اس نوجوان کو پیرالائز آ گیا۔ پہلا زمانہ ہوتا تھا کہ بڑھاپے میں اٹیک آتا ہے، بڑھاپے میں ہی پیرالائز مارتا ہے۔ آج دواخانوں میں، ہسپتالوں میں جا کر دیکھو، بڑے بڑے 30 سال کے نوجوان، 35 سال کے نوجوان، 25 سال کے نوجوان کو لقوہ مارا ہوا ہے، پیرالائز مارا ہوا ہے، ہاتھ کام نہیں دے رہا۔ اب تکبیر تحریمہ کیسے باتوں گے؟ کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، کمزور، ایک بازو کمزور پڑ رہی، اب نماز میں قیام کیسے کرو گے؟ عزیزان گرامی، امیر المؤمنین عمر فاروق فرماتے ہیں، لوگوں، اے نوجوانوں، آج بھی رب کے 300 دروازے توبہ کے کھلے ہیں، آج بھی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ وہ وقت آنا آ جائے کہ تمہاری زبان رک جائے، تمہارے ہاتھ اور پیر چلنا بند ہو جائے، اور تم رب کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، اپنے مالک کی بارگاہ میں آؤ۔ لوگوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رب ہم پر رحم نہیں فرما رہا ہے، ارے رب کا کرم ہے، اسی لیے تو ہماری زندگی چل رہی ہے۔ رسول اللہ کی نظر عنایت
ہے، اسی لیے تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہماری اذانیں، ہمارے مسجدیں، ہمارے آوازیں، ہمارے نسلیں، اللہ کا قرآن، اللہ کا دین باقی ہے۔ یہ رسول اللہ کے نظر کرم کا صدقہ ہے، کربلا والوں کا صدقہ ہے۔ لوگوں عزیزان گرامی، میں یہی نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہم اپنے حالت پر غور کریں، ہم اپنے حالت پر غور کریں۔ عزیزان گرامی، جب ماں باپ اپنے اولادوں کو کچھ روپے دیتے ہیں، ماں باپ اپنے اولادوں کو کچھ روپے دیتے ہیں خرچہ کرنے کے لیے، اور جب بیٹا ماں باپ کی کمائی ہوئی ساری دولت عیش و آرام پر نچھاور کر دیتا ہے، ماں باپ بول نہیں پاتے، ماں باپ بول نہیں پاتے، مگر دل پر کیا گزرتی ہے؟ بات بول نہیں پاتے کیونکہ اولاد ہے، ناراض ہو جائے گی، منہ پھیر لے گی، مگر اولاد ماں باپ کی دل کی کیفیت کو نہیں جان پاتے ہیں۔ وہ تو اپنی مستی میں مست ڈوبے ہوئے ہیں، عیش و آرام کی زندگی چل رہی ہے، کھا رہے، پی رہے، عیاشوں کے اڈوں پر جا کر پیسے اڑا رہے ہیں، ماں باپ کچھ بول رہے ہیں، ایک بیٹا ہے، بولیں گے تو گھر سے دور ہو جائے گا، بڑی زندگی سے پالا پوسا ہے، مگر لوگوں تم کتنے دن تک ان اڈوں پر رہو گے؟ ایک نہ ایک دن وہ اڈے والے جب تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، تم کو لات ماریں گے، تم کہاں جاؤ گے؟ واپس ماں باپ کے گھر آؤ گے، کوئی تمہارا ٹھکانہ نہ ہوگا، ماں باپ کے علاوہ کوئی تمہارے لیے آنچل نہیں پھیلائے گا، وہ ماں ہی ہے جو اپنے لاڈلوں کے لیے اپنے آنچل کو پھیلاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے کتنے دن تک تم رب سے بھاگو گے؟ کتنے دن تک اللہ کے رسول کے شریعت سے بھاگو گے؟ کتنے دن تک بھاگو گے؟ دنیا میں کتنے دن تک پھنسے رہو گے؟ ایک نہ ایک دن یہ دنیا والے تمہیں لات مار دیں گے، سوائے رب کے دامن کے تمہارے پاس کوئی دامن نہ ہوگا، سوائے مدینے والے رحمت کے صدقے تمہارے لیے کوئی رحمت نہ ہوگی، تو کیوں نہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، پھر نہ مانیں گی قیامت میں آ کر مان گیا۔ جب ایک بار ماں باپ کا دل ٹوٹ جائے تو وہ محبت واپس نہیں آتی ہے، وہ کیفیت واپس نہیں آتی۔ ہاں اولاد ہے، بچہ ہے، دامن تو تھام لیتے ہیں، گھر میں تو لے لیتے، مگر وہ پیار نہیں آتا ہے۔ ان کے تمہارے حرکتوں نے اتنے دل کو غمزدہ کیا رہتا ہے کہ مایوس رہتے ہیں، ان کی ممتا تڑپ کر رہ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنی بڑی شان و شوکت کے ساتھ ہم نعتیں پڑھتے ہیں، آقا کے گن گناتے ہیں، پھر کیوں نہ جو چیز، جو نعمت اللہ نے اپنے محبت کے صدقے ہمیں عطا کی، اور جو نعمت کو لے کر اللہ کے رسول نے نعمت کو لا کر اپنی امت کو دیا، اور اپنی امت کو دے کر کہا کہ تمہاری معراج ہے، تم اپنی اس عبادت کے ذریعے اپنے رب سے باتیں کرو، اس عبادت کے ذریعے تم اپنے رب کا دیدار کرو۔ نماز تمہارے لیے معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ لوگوں، ستون ہے، کھمبا ہے، اس کو قائم رکھو گے تمہارا دین قائم رہے گا، تمہاری نماز قائم رہے گی، تمہارے کھمبے مضبوط رہے گی، تمہیں کوئی دین سے ہٹا نہیں پائے گا جب تمہارے پاس نمازیں رہے گی۔ عزیزان گرامی، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دے دے وہ لے لو، نبی جو دے دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اے میرے تمام آنے والے مسلمین، آپ سبھی نماز سے محبت کرنے والے ہو، آپ سبھی نبی کے چاہنے والے ہو، غوث و خواجہ اللہ والوں کے چاہنے والے ہو۔ عزیزان گرامی، یہاں پر آنے والے تمام مسلمین سے میری نصیحت ہے، لوگوں، ہم سب آقا کے چاہنے والے ہیں، ہم سب آقا پر مر مٹنے والے ہیں، پھر کیوں نہ ہم وہ کام کریں جس سے رب بھی راضی ہو، رسول بھی راضی ہو، ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائے۔ اگر آقا راضی ہے تو ویسے کرنے کے لیے اللہ کے رسول سلام بھیجے، اے جاؤ میرے غلاموں، جا کر ویسے کرنے سے کہنا کہ مدینے والے نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ محبت ایسے کرو، عشق ایسا کرو، مدینے سے بھی آقا دیکھ رہے ہیں، مدینے سے بھی آقا دیکھ رہے ہیں، جا کر کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کیا ویسے کرنی؟ پہلے تو صحابہ سوچ میں پڑے کہ ہے کون جس کے لیے اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے، یہ ہے کون جس کے لیے اللہ کے رسول سلام بھیجے ہیں، اور کہہ رہے کہ اس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کرے،
हाय हाय कुर्बान जाओ और ऐसे करने आपके कदमों पर हमारे जाने कुर्बान। आपकी कौन सी अदा पसंद आई आप अल्लाह के रसूल? कौन सा आपका ऐसा अमल था जो अल्लाह के रसूल को इतना पसंद आया? अज़ीज़ान गिरामी, जब सहाबा गए गांव में, गर्म गांव है, गांव में गए तो फला पूछा, फला फला इंसान नाम कैसा कहा रहे, तो लोग कहने लगे तो फला पहाड़ियों में अपने आप में मस्त रहते हैं, इबादत में मस्त रहते हैं, अल्लाह के रसूल की याद में रहते हैं, अल्लाह उसके रसूल की याद में रहते हैं। मेरे प्यारों, कुर्बान जाओ हमारे बुजुर्गान दीन साहबा ताबईन की जिंदगियों पर जब जाकर देखा तो एक सादे लिबास में कोवे से करने इबादत कर रहे हैं। जाकर सलाम किया, रसूल अल्लाह का सलाम पेश किया, कहे अर्ज की ऐसे करने अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि आप उनकी उम्मत के लिए दुआएं करें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे गोवे से कि दुआओं से मेरे आदि उम्मत मौला मग़फ़िरत फरमा देगा। अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बत भी करो। मैं मुसन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो सलाम। लोगों, इससे बढ़कर हमारे पास है क्या? हमारी सांसें भी कहेगी, हमारी रूह भी कहेगी अस्सलातु वस्सलाम, मगर उसके साथ साथ हमारे पास इबादतें भी चाहिए, अल्लाह का जिक्र भी चाहिए, अल्लाह की बंदगी भी चाहिए, मौला की बंदगी भी चाहिए। लोगों, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वो काम करो जिससे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ऐ अल्लाह हमें दिन व आखिरत में भलाई अता फरमा, और भलाई वाला काम करो जिससे हमारी दुनिया में भी भलाई हो, हमारे आखिरत में भी भलाई हो। उन कामों से ऐसे काम न करो जिससे न रब राज़ी हो न रसूल राज़ी हो। मेरे प्यारे दोस्तों, माह रमजान का महीना आ रहा है, आन करीब इंशाअल्लाह तशरीफ लाएगा। तो हर साल की तरह इस साल भी हाफिज साहब भी आए हैं। माह रमजान में कुरान मजीद की तिलावत की जाती है, पूरे बाद नमाज इशा, नमाज तरावी अदा की जाती है, 20 रकात हर रोज अदा किए जाते, हर रोज 1 पारा 1.5 पारा सुनाया जाता है। और कुरान मजीद सुनाने के लिए हुफाज कराम दिन और रात मेहनत करके अपनी बुलंद आवाज से कोशिश करते हैं कि तुम्हारे दिलों को मुतमईन करे। तो हर साल की तरह इस साल भी माह रमजान में जो है, अब मगरिब के बाद थोड़ा वक्त रहता है, तो ईशा की नमाज जो है इस साल भी पिछले साल की तरह 8:15 बजे अजान होगी, 8:30 बजे जमात होगी। 8:15 बजे ईशा की अजान होगी, 8:30 बजे जो है ईशा की जमात होगी, और 8:45 बजे नमाज तरावी अदा की जाए शुरू की जाएगी। सभी हजरात इस बात का ख्याल रखें। और सब में अहम बात यह है, देखो आप सब घर वाले हो, कोई बाहर वाला तो है नहीं, सब लोग इसी शहर में रहते हैं, इसी नजरों के सामने रहते हैं। शहर के हालात से आप खबरदार हैं। माह रमजान का महीना आ रहा है, जगह जगह पर तुम मास्क लगा कर जाते हो, रुमाल बांध कर जाते हो, क्यों? धूल आ रही है मुंह में, क्यों? रस्तों को खोदा गया है, पाइपलाइन जगह जगह पर पाइपलाइन का काम चल रहा है, जगह जगह पर रास्ते बनाने का काम शुरू है। तो ऐसे हालात में कई गलियों में पानी के टैंकर आ रहे हैं, 8-8 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। तो इसी तरीके से लोगों, मस्जिद में भी जब पानी की किल्लत होती है, साल के 12 महीने तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का करम है, पानी की किल्लत नहीं है, मगर अब रस्तों की खुदाई की वजह से पानी की किल्लत आ रही है। और घर से वुजू करके आना तो सुन्नत रसूल है, हर कदम पर सवाब है, नेकी है। रोजे की हालत में और नमाज तरावी के लिए आओ तो बराए मेहरबानी